کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عباس حضور کے چچا ہیں اور فاطمہ حضور کی بیٹی، تو یہ دونوں مل کر آتا یا ابا بکرن، دونوں مل کر آئے ابو بکر صدیق کے پاس۔ اور کیوں آئے؟ حدیث میں ہے یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں اپنی میراث طلب کر رہے تھے جو میراث انہیں ملنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سیدہ فاطمہ اور عباس آتا یا دونوں آئے۔ بخاری میں دوسری جگہ پر حدیث ہے کہ ارسلت فاطمہ، تو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ لوگوں کو بھیجا ابو بکر صدیق کے پاس۔ اب دو روایات ہیں، اب تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ ایک جگہ فرمایا ارسلت، سیدہ فاطمہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا، اور وہ جانے والے کون تھے؟ وہ تھے سیدنا عباس اور سیدنا علی المرتضی۔ اور دوسری جگہ فرمایا آتا یا، کہ دونوں آئے، کون؟ فاطمہ اور عباس۔ شارحین ان دونوں میں ایک تطبیق اور موافقت اور مناسبت پیدا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین متعین ہو گئے اور آپ نے معاملات سارے سنبھال لیے، اس وقت معاملہ پیش آیا فدق کا، کہ جو فدق ہے، یہ لفظ فدق نہیں ہے، فدق ہے، فا کے زبر کے ساتھ۔ تو یہ زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مالک تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فدق سے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے سال کے اخراجات نکال لیتے تھے، باقی جو کچھ بچتا تھا وہ غریبوں، یتیموں، مسافروں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خرچ کرتے تھے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں۔ جب آپ کا انتقال وصال ہو گیا، اس کے بعد یہ معاملات جو فدق کے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے قبضہ میں آ گئے، ان کی ولایت میں آ گئے۔ اب ہوا یہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے آپ گھر میں رہی اور بھیجا اپنے شوہر علی اور اپنے باپ کے چچا حضرت عباس کو، بھی تم دونوں مل کر جاؤ اور ابو بکر سے بات کرو کہ وہ ہمارا فدق جو ہے نا، فدق اور خیبر کے کچھ اور علاقے تھے، ان کا مال تو یہ ہمیں دے دیں۔ وہ دونوں ہستیاں مل کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث پاک سنائی۔ حدیث کیا تھی؟ حدیث پاک وہی تھی جو عام مشہور ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا نورث، کہ ہم جو نبی ہیں، اور ایک حدیث میں انا معاشر الانبیاء، بے شک ہم نبیوں کا گروہ، جتنے بھی نبی ہیں، لا نورث، ہماری میراث نہیں بنائی جاتی، یعنی مال کی میراث نہیں ہوتی، جو کچھ ہم مال رکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اچھا خیر، عباس اور حضرت علی دونوں گئے، ابو بکر صدیق نے وہ حدیث پاک سنا دی، وہ دونوں واپس تشریف لے گئے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب واپس گئے سیدہ پاک کی بارگاہ میں، تو پھر سیدہ پاک دوسری مرتبہ عباس آئے ہیں، سیدہ آپ پہلی بار آ رہی ہیں، تو حضرت عباس کے ساتھ مل کر، اب حضرت علی نہیں تشریف لائے، حضرت علی نہیں تشریف لائے، عباس کے ساتھ مل کر سیدہ پاک حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے آ کر مطالبہ کیا فدق کا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا. کیا؟ حضور نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، جو کچھ مال ہم چھوڑ جاتے ہیں ہمارے بعد وہ مال صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کا کوئی ہمارے وارث نہیں بنتا. اب ہوا یہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے یہ الفاظ سنے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے مزید بھی آگے فرمایا، اور آپ نے قسم اٹھائی، فرمایا واللہ لا ادا امرن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فیہ الا صنعتہ، فرمایا اللہ کی قسم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جو کچھ کرتے رہے تھے تو میں بھی وہی کروں گا، اس سے ایک کام بھی آگے پیچھے نہیں کروں گا، جو کچھ حضور کرتے رہے میں ویسا ہی کروں گا. سبحان اللہ. اب دیکھنا ہم نے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فدق کے معاملے میں کیا کرتے رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فدق سے آنے والا جتنا مال تھا اس سے اپنے اہل بیت کے سال کا خرچہ نکال لیتے تھے. اب اہل بیت میں حضور کی بیٹی یا بیٹیاں کہہ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی شامل ہیں اہل بیت میں. اچھا، ان کے اخراجات سال کے رکھ لیتے تھے، نکال لیتے تھے، اور باقی جو کچھ بچتا تھا اس کو صدقہ فرما دیتے تھے. یتیموں بیت المال میں جمع کر لیا جاتا تھا، جہاں جہاں ضرورت پیش آتی تھی وہاں وہاں پہ اس کو خرچ کر دیا جاتا تھا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں بھی وہی کروں گا جو حضور کرتے رہے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی کیا کہ جتنے اخراجات حضور اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنی اہل بیت کے لیے نکالتے تھے، ابو بکر صدیق بھی اتنے اخراجات اہل بیت کے لیے نکالتے رہے، اور اس سے جو کچھ بچتا تھا تو وہ بچا ہوا بیت المال میں جمع کر دیتے تھے. ابو بکر صدیق کا یہ عمل رہا. اب آپ دیکھیں اس میں کوئی ناراضگی والی بات ہے؟ اگر سیدہ پاک ناراض ہوتی تو اخراجات بعد میں ابو بکر صدیق دیتے رہے تھے تو وہ کیوں لیے جاتے رہے؟ 6 ماہ کے بعد تقریباً سیدہ پاک کا وصال ہو گیا، اس کے بعد حسنین کریمین تھے، علی المرتضیٰ تھے، ازواج مصطفیٰ تھیں، وہ سارے لوگ اخراجات لیتے رہے. لہذا ابو بکر صدیق کا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے عین مطابق ہے، تو اس میں ابو بکر صدیق میں کوئی خرابی خامی نہیں نظر آتی جو غیروں کو نظر آ رہی ہے. اور ہم میں سے کچھ ہمارے اہل سنت میں سے جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ ان کی باتوں میں لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی وہ تو ابو بکر صدیق نے تو ان کو حق ہی نہیں دیا تھا. حدیث صحیح کہہ رہی ہے. اور بعض دفعہ ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے تو اس نے کہا جی دیکھو نا کہ اولاد کا حق تو ہے قرآن سے ثابت، اولاد کا حق قرآن سے ثابت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو ابو بکر صدیق کو قرآن پر عمل کرنا چاہیے تھا. تو میں نے کہا ابھی وہ تو حدیث پر عمل کر رہے تھے. اس نے کہا ابھی آپ یہ بتائیں کہ حدیث بڑی ہے یا قرآن؟ اور حدیث بھی وہ جو خبر واحد ہے، اور خبر واحد کے ساتھ قرآن پر زیادتی نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی. تو یہ بڑا مشکل سوال تھا، یہ بہت مشکل سوال ہے، لیکن الحمدللہ جسے اللہ اور اللہ کے محبوب عطا فرمائے پھر ان کے پاس جواب بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی جس کو آپ خبر واحد کہہ رہے ہیں، یہ خبر واحد آپ کو پتہ ہے کیسے بنتی ہے؟ وہ بنتی ہے سند کے اعتبار سے، اور وہ سند تیرے میرے لیے ہے، ابو بکر صدیق کے لیے تو سند ہی کوئی نہیں تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر کے لیے تو سند ہی کوئی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ سنا تھا زبان مصطفیٰ سے. جس طرح قرآن کا حکم قطعی ہے ابو بکر صدیق کے لیے، اسی طرح مصطفیٰ کی زبان سے نکلا وہ حکم بھی قطعی ہے ابو بکر صدیق کے لیے. اور اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ نہ کرتے جو کچھ کیا ہے اور جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق
اللہ کے محبوب کے فرمانے قطعی کا انکار کر کے اور اس کی لاپرواہی کر کے یا گناہگار ہوتے یا استغفر اللہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے انہوں نے درست کیا ہے۔ اب آگے بھی سنیے، آگے راوی کہتے ہیں کہ کالا فہاجہ رت ہو فاطمہ تو راوی کہتے ہیں کہ فاطمہ نے انہیں چھوڑ دیا، فلم تکلم حتی ماتت، تو وقت وصال تک سیدہ فاطمہ نے ان سے بات نہ کی۔ اب عام ذہن اس کو جب پڑھتا ہے تو وہ سوچتے ہیں فاطمہ ناراض ہو گئی، ناراض ہو گئی، انہوں نے بول چال ہی چھوڑ دیا سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ۔ کیا نبی کی بیٹی الیاذ باللہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ مسلمان 3 دن سے زیادہ بول چال ختم نہیں کر سکتا، تو کیا ہم یہ لوگوں کو تاثر دے کے ہم سیدہ پاک کی یہ شان بیان کر رہے ہیں؟ ہم گستاخی کر رہے ہیں۔ تو سیدہ پاک یہ جو ہے فلم تکلم ہو حتی ماتت کہ وقت وصال تک سیدہ پاک نے کلام ان سے نہ کیا، تو اہل حق نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنے وقت وصال تک فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا، فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ جب سیدہ پاک خود اس پر راضی ہو گئی ہیں، آج تجھے اور مجھے کیوں حق بنتا ہے کہ ہم اس میں بگاڑ پیدا کریں اور لوگوں کے ذہنوں میں فطور پیدا کریں اور کہیں گے جی وہ تو انہوں نے فدق نہیں دیا تھا، انہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ ظلم بنتا تو اس کو ظلم کہنے والے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ تو زہرا ہوتی۔ جب وہ اس پر راضی ہو گئی ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ ظلم رہا نہیں ہے، جو اب بھی اس کو ظلم کہتا ہے تو وہ فاطمہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اور یہ ایک راوی یہ بھی ذہن میں رہے کہ صفحہ لمبا ہے، میں نہیں جاتا اس طرف، ایک راوی سیدنا ابو بکر صدیق نہیں ہے، عائشہ بھی راوی ہیں۔ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو ایک ہی گھر کے فرد ہیں، ایک ہی گھر کے فرد ہیں، ابو بکر باپ ہیں، سیدہ عائشہ بیٹی ہیں، تو بھئی اور بھی راوی ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، لمبی حدیث ہے، میں صرف جملہ عرض کروں گا۔ حضرت عباس اور حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم بتاؤ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا تھا لا نورثو ما ترکنا صدقاتن، کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تھا، فرمایا تھا؟ عباس نے بھی کہا ہاں فرمایا تھا، علی المرتضیٰ نے بھی کہا کہ ہاں فرمایا تھا۔ اب حضرت علی بھی راوی ہیں، حضرت عباس بھی راوی ہیں، اور بہت سے راوی ہیں، ازواج مطہرات بھی اس کی راوی ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ باغ فدق جو ہے نا، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ترکہ اور میراث نہیں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ صدقہ تھا۔ اور آپ بلا یہ مسئلہ تو بول عام سا ہے، صدقہ اہل بیت کے لیے، سادات کے لیے جائز ہے؟ نہیں۔ آج اس 1500 سال کے بعد جس کی رگوں میں خون رسول گردش کرتا آ رہا ہے سادات کرام، آج اگر ہم ان کو صدقہ نہیں دے سکتے، ان کے لیے صدقہ حرام ہے، تو کیا ان کے لیے صدقہ جائز تھا؟ نہیں جائز تھا۔ میں بس آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلم شریف کی شرح لکھی ہے نا، عربی میں وہ شرح حاشیہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جس دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین مقرر ہوئے، خلیفہ وقت مقرر ہوئے، ممبر پر تشریف لے گئے، پہلا خطبہ تھا آپ کا۔ جب پہلا خطبہ ارشاد فرمانے لگے، مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرے اور میرے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ سیدنا علی پاک نے پوچھا تیرے دشمن کون ہیں؟ اس نے کہا کہ جنہوں نے فدق نہیں دیا تھا میرے وہ دشمن ہیں۔ حضرت علی پاک نے پوچھا کون؟ نام بتاؤ۔ اس نے کہا جی ابو بکر۔ تو آپ نے فرمایا آظلمک، کیا ابو بکر نے تجھ پر ظلم کیا تھا؟ وہ کہنے لگا جی۔ تو حضرت علی نے فرمایا ومن بعدہ، ابو بکر کے بعد کون خلیفہ مقرر ہو؟ وہ کہنے لگا جی عمر۔ آظلمک،
کیا عمر نے تجھ پر ظلم کیا تھا کہ عمر نے بھی فدق نہ دیا؟ اس نے کہا جی انہوں نے بھی ظلم کیا۔ حضرت علی نے پوچھا ومن بعدہ، عمر کے بعد کون خلیفہ مقرر ہوا؟ اس نے کہا جو عثمان۔ فرمایا اظلمک، کیا عثمان نے بھی تجھ پر ظلم کیا تھا؟ اس نے کہا جی عثمان نے بھی مجھ پر ظلم کیا۔ تو فرمایا ومن بعدہ، عثمان کے بعد خلیفہ کون بنا ہے؟ تو اس نے کہا جی آپ۔ تو فرمایا کیا میں نے فدق دے دیا ہے اہل بیت کو؟ میں نے فدق دے دیا نہیں، تو کیا میں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ اس وقت وہ خاموش ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہ آیا۔ تو دیکھیے بھائی، ایک بات آپ یاد رکھ لیں فدق کے حوالے سے، ابو بکر نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیا، تو حضرت علی جب خود امیر المومنین مقرر ہوئے تھے، ساری طاقتیں سارے اختیار آپ کے پاس تھے، تو کیا آپ نے وہ فدق لے لیا تھا؟ نہیں۔ کائنات کی کوئی کتاب نہیں بتا سکتی اور غیروں کی کتاب بھی نہیں بتاتی۔ تو جب حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، استغفر اللہ، تمہارے نزدیک وہ ظالم ہے، عمر عثمان ظالم ہے، تو دیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے بھی نہیں، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ بعد میں 6 ماہ خلافت رہی سیدنا حسن پاک کی، انہوں نے بھی نہیں لیا۔ تو بھائی جب انہوں نے نہیں لیا تو تجھے مجھے کو جھگڑا کرنے کا حق حاصل ہے؟ ہمارا جھگڑا اب سوائے فطور کے اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ لہذا جو بندہ یہ فطور کرنا چاہتا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، وہ